قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ ہدایت میں دوں تو آتی ہے، میں نہ دوں تو نہیں آتی۔ فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی جان کی یہ جرت ہی نہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے ایمان لائے، جس نے ایمان لانا ہے میرے اذن سے ہی لانا ہے۔ پھر فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل فما لہ من ہاد۔ فرمایا یہ میری ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہوں عطا کروں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے صراط مستقیم پہ چلا دے۔ پھر فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے وہ خائب و خاسر اور ناکام ہے۔ اب ان ساری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہدایت نہ دے تو آ نہیں سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جس کو ہدایت آئی نہیں اس کا قصور کیا ہے؟ پھر جس کو اللہ نے ہدایت دی نہیں نماز پڑھنے کی، جس کو اللہ نے ہدایت دی نہیں روزہ رکھنے کی، وہ تو کہہ سکتا ہے نا میں بے قصور ہوں۔ پھر سزا کیسی، پھر عذاب کیسا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ ہدایت تو دیتا تو آتی نا، تو نے دی نہیں تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ بات سمجھ رہے؟ سوال تو بڑا مضبوط ہے نا، سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھئی جب اللہ نے ہدایت نہیں دی تو بندے کا اس میں پھر قصور کیا ہے؟ جب اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو نماز پڑھنے کی، اللہ نے اذن ہی نہیں دیا کسی کو ایمان لانے کا، تو پھر اس کا بیچارے کا کیا قصور ہوا؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ پہلے اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک حکایت، جیسے بزرگوں کا طریقہ ہے جواب دینے کا۔ یہ ایک شخص تھا جس کے ذہن میں یہ بات بڑی پکی تھی، بڑا ہوشیار بنا۔ وہ ایک شخص جس کا باغ تھا آموں کا، اس باغ کے اندر وہ گھس گیا اور ایک درخت پہ چڑھ کے تو بڑے آرام سے بیٹھ کے تو آم کھا رہا ہے۔ نیچے سے وہ باغ کا مالک بھی آ گیا۔ اس نے کہا خدا کے بندے بغیر اجازت کے چوری کر رہے ہو۔ اب اس کو پتہ چلا اس نے مرمت کرنی ہے۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، یہ بات تو پتہ ہے نا، یقین ہے نا تمہارا اور میرا کہ بغیر اذن الہی کے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا؟ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کس کا ایمان نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ بھی یقین ہے کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ پاک حکم نہ دے، اذن نہ دے، اجازت نہ دے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر اللہ کا ہی حکم تھا، میں آ گیا ہوں، اسی کے حکم سے چڑھ گیا ہوں درخت پہ اور اسی کے حکم سے اب کھا رہا ہوں، تو اس میں میرا پھر قصور کیا ہے؟ اب اپنی طرف سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہونے دو۔ آگے سے بندہ وہ بھی بڑا سیاںا تھا، اس نے کہا حضرت آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، آپ کا یہ لیکچر یہ تبلیغ تو کیا بات ہے، ذرا نیچے تشریف لائیں میں آپ کی دست بوسی کروں۔ اس نے کہا شاید اس کو بات لگ گئی ہے اور کام بن جائے گا۔ وہ نیچے اترا، اس نے پکڑ کے خوب اس کی مرمت کی۔ اس نے کہا خدا کے بندے اتنے تو آم میں نے کھائے نہیں جتنا مار رہے ہو، جو دو چار مارو چھوڑ دو جان، اب چھوڑتے ہی نہیں تم۔ اس نے کہا یہ تم کہہ چکے ہو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو پھر یہ بھی رونے کی اب کیا بات ہے، اب چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو میں شاید بے قصور ہوں، اس کے حکم سے ہی ہوا ہے نا، وہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا۔ برا کیا ہے تب بھی معاذ اللہ اس کے حکم سے، اچھا کیا ہے تب بھی حکم سے۔ اب آئیے اس کا تحقیقی جواب۔ اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہ تب کرتا ہے جب گمراہی کے اسباب انسان کی ذات میں موجود ہوتے ہیں۔ ہدایت دیتا ہے لیکن ہدایت تب دیتا ہے جب ہدایت کے اسباب پہلے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ پاک بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، جنہیں رب گمراہ کرتا ہے وہ فاسق ہوتے ہیں۔ سب کوئی نہیں کر دیتا گمراہ، پہلے فسق موجود ہوتا ہے کسی کی ذات میں، پھر گمراہی آتی ہے۔ کوئی نافرمانی خود سے کرتا ہے پہلے، پھر اللہ کی طرف سے گمراہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب یہاں ہدایت نہ دینے کا جو سبب بیان کیا گیا وہ ظلم ہے۔ کوئی شخص پہلے ظلم کرتا ہے، یہ سبب بن گیا، تب وہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، پہلے کسی نے ناشکری کی ہے پھر وہ ہدایت سے محروم ہوا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار،
پہلے کوئی جھوٹ بن گیا، جھوٹ بول گیا، پہلے کوئی جھوٹا بنا اور ناشکرا بنا، پھر وہ ہدایت سے محروم ہوا۔ مطلب یہ ہے ان ساری آیات کا کہ پہلے انسان کو جرم کرتا ہے، پھر وہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے، پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کا وعدہ فرمایا اور ہدایت دینے کا اعلان فرمایا، ان میں بھی کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے۔ خود انسان کے ذہن میں، دل میں کوئی بات ایسی آتی ہے جو رب کو پسند آتی ہے، اور بدلے میں اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ مثلا فرمایا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے اپنی ذات کی طرف، من اناب اس کو ہدایت دیتا ہے جو جھکتا ہے، پہلے جو رجوع کرتا ہے اللہ کے حضور۔ اسی طرح فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کئی آیات ہیں جن میں اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان کیا۔ اب جو آیت پیش کرنے لگا ہوں اس میں اس سوال کا بالکل نچوڑ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول کی، میرے نبی کی مخالفت کرے، اہل ایمان کی مخالفت کرے اور ہدایت والا رستہ چھوڑ کے کوئی غیر ہدایت والا رستہ اختیار کرے، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر اس کا منہ ہوتا ہے ہم ادھر ہی اس کو پھیر دیتے ہیں۔ یعنی اب یہ نہ کہے بندہ کہ میں بے قصور ہوں، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے رستہ آسان ہی وہ کرتے ہیں جس پر یہ چلنا چاہتا ہے۔ جدھر یہ انسان خود اپنا منہ کرتا ہے ہم وہی رستہ اس کے لیے کھولتے ہیں۔ اگر کوئی ہدایت کی طرف آنا چاہے تو فرمایا ہدایت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، کوئی کفر کی طرف جانا چاہے تو پھر اس کا رستہ وہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا جدھر اس کا منہ ہوتا ہے ادھر ہی ہم کر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہم جہنم میں اسے داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے، لیکن اسباب پہلے موجود ہوتے ہیں ہدایت کے۔ گمراہی اللہ کے دستے مبارک میں ہے، جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے، لیکن اسباب اور حرکتیں ایسی پہلے موجود ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ